انڈیا کے جو وزیر خارجہ آئیں گے وہ پاکستان کے رسپیکٹڈ گیسٹ ہوں گے. ہم چاہتے ہیں مڈل ایسٹ میں امن ہو. اسرائیل نے ایک سچویشن ڈیولپ کی ہوئی ہے مڈل ایسٹ میں, اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. دیکھیں, پاکستان ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کا اہم رکن ہے. ہمارا ہمیشہ سے ایک میسج رہا ہے کہ پاکستان وانٹس ٹو بی اے فورس آف پیس اینڈ فرینڈشپ ان دا ریجن. 15 تاریخ کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ڈیلیگیشنز ارائیو کریں گی, موسٹ آف دیم. تھینک یو سو مچ میم فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم اور اسپیکنگ ٹو کیپٹل ٹی وی. بہت بہت شکریہ آپ کا. پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم گھنٹوں کی دوری پر ہیں. اب سے کچھ گھنٹے بعد شنگھائی تعاون تنظیم کے 23واں سربراہان حکومت کا اجلاس اسلام آباد میں ہوگا. کیسی تیاریاں ہیں؟ تیاری کے متعلق اگر آپ کچھ بتا سکیں. شکریہ انس. اس وقت جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, اس کی تیاریاں اس وقت تقریباً مکمل کی جا چکی ہیں, اور اس کے دو ایسپیکٹس ہیں. ایک ہے کہ جو ہمیں ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹس تھیں, جس میں لیڈرز کا ارائیول, ان کا یہاں پہ رہائش کا بندوبست اور سیکیورٹی کے انتظامات, یہ ساری چیزیں بالکل ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق تمام پاکستانی جو ایجنسیز اینڈ ڈپارٹمنٹس اور منسٹریز نے مل کر اس کو ان مراحل کو مکمل کر لیا ہے. اور دوسرا اسپیکٹ ہے جو سبسٹینٹیو ہے, جس میں کانفرنس کا ایجنڈا ہے, اس میں کیا چیزیں ڈسکس ہوں گی, کیا آؤٹ کم ڈاکیومنٹس ہوں گے, اس کا جو اعلامیہ باہر آئے گا اس پہ ڈسکشن ہوگی. یہ سارا کچھ بھی مکمل ہو چکا ہے, جس پر ہمارے نیشنل کوآرڈینیٹرز, ایس سی او کے ممالک کے نیشنل کوآرڈینیٹرز یہاں تشریف لائے, اور انہوں نے اس پر سیر حاصل گفتگو کی 3 دن, اور یہ سارے جو ایسپیکٹس ہیں اس کو فائنلائز کیا. تھینک یو, آپ نے الیبریٹلی بتایا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ بھارت کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ملٹی لیٹرل ایونٹ کے لیے آ رہے ہیں, اور ہم نے پاکستان کے وزیر خارجہ اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے بھی سنا, ان کی جانب سے بھی سنا, لیکن اس کا کو ڈسکارڈ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ پہلا کسی بھی بھارتی وزیر کا وزٹ ہوگا 2016 کے اگست کے بعد. تو کیا کوئی پل اسائڈ کی بھی پروبیبلٹی نہیں ہے؟ کوئی کس طرح کی انگیجمنٹ ہم دیکھتے ہیں؟ کیا صرف او ایس سی او کے لینس سے ہوگی, یا پھر کچھ اس میں بائیلیٹرل کا عنصر ہوگا؟ اس وقت تک دونوں جو ملک ہیں انہوں نے آفیشلی یہ اسٹیٹ کیا ہے کہ یہ ایک ایس سی او کی کانفرنس ہے, ملٹی لیٹرل کانٹیکسٹ میں یہ وزٹ ہو رہا ہے, اور اس وقت تک کوئی بائیلیٹرل انگیجمنٹ پلانڈ نہیں ہے. باقی انڈیا کے جو وزیر خارجہ آئیں گے وہ پاکستان کے رسپیکٹڈ گیسٹ ہوں گے, اور پاکستان ان کو تمام جو ہماری ٹریڈیشنل ہاسپٹیلٹی کے حساب سے ان کو ریسیو کرے گا. رائٹ میم, ہر کوئی انڈیا پر فوکس ہے, لیکن میرے خیال سے پاکستان کی نیبرہڈ میں ایک کانفلکٹ بڑا برو کر رہا ہے, اور وہ ایران کو لے کے. ان کے فرسٹ وائس پریزیڈنٹ آ رہے ہیں, فاگ آف وار کافی زیادہ لوم کر رہا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ کہا یہ گیا ہے کہ بھارت کے علاوہ باقی تمام ممالک کے ساتھ بائیلیٹرلس ہیں, تو دیٹ از انڈرسٹینڈیبل کہ ایران کے ساتھ بھی بائیلیٹرل میٹنگ ہوگی. تو کیا پاکستان کا کیا اس پہ فوکس رہے گا؟ کیا پاکستان خدا نہ خواستہ کسی ایڈونچرزم ویسٹ ایشیا میں اگر ہوتا ہے تو ایران کے ساتھ سائڈ کرے گا کہ سیز فائر کی طرف, یا نیوٹرل پوزیشن رکھے گا؟ دیکھیں, پاکستان کی اس پر ایک بڑی کنسسٹنٹ پوزیشن ہے کہ ہم چاہتے ہیں مڈل ایسٹ میں امن ہو, اور جو اسرائیل نے ایک سچویشن ڈیولپ کی ہوئی ہے مڈل ایسٹ میں اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. غزہ کے جینوسائڈ کو اب 1 سال سے اوپر ہو چکا ہے. اسی طرح سے ہم نے دیکھا اس 1 سال میں جینوسائڈ بھی نہیں ختم ہوا, اور اسرائیل کا ایڈونچرزم خطے میں بڑھ رہا ہے. لیبنان میں ایک بہت میسو اسکیل پر ان کی انٹرونشن جاری ہے, جس پہ پاکستان نے بھرپور مذمت کی ہے. اور ہماری تو بار بار ہم نے یہی زور دیا ہے کہ اس کانفلکٹ کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے. تمام فریقین کو اس پر ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ یہ خطہ امن کا گہوارہ ہو. پاکستان کا بہت کین انٹرسٹ ہے, اگر خدا نہ خواستہ ادھر اس ریجن میں کوئی آگ بھڑک اٹھے
تو اس کے شعلے پاکستان تک بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ ہم اس نیبرہڈ میں ہیں۔ اس لیے پاکستان کا بڑا کین انٹرسٹ ہے کہ کانفلکٹ نہ بڑھے، اور یہی ہمارا میسج تمام دنیا کو بھی ہے اور یونائٹڈ نیشنز کو بھی ہے، تاکہ وہ یہ رول ادا کریں اس کانفلکٹ کو ختم کرانے میں۔ پاکستان کے سیاسی اور معاشی مسائل کے باوجود پاکستان ہیز پولڈ دس آف، اور رائزنگ ویو آف ٹیررزم کے باوجود بھی اٹ وونٹ بی رانگ ٹو سے کہ لیس دین اے میریکل پاکستان نے پل کیا اتنے کم عرصے کے اندر۔ تو کیا پیغام دینا چاہیں گی تھرسٹ آف دی ایس سی او کے توسط سے؟ دیکھیں، پاکستان ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کا اہم رکن ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ انٹرنیشنل لا اور یو این چارٹر کو پروموٹ کیا ہے۔ ہمارا ہمیشہ سے ایک میسج رہا ہے کہ پاکستان وانٹس ٹو بی اے فورس آف پیس اینڈ فرینڈشپ ان دا ریجن، اور یہ ہماری جو پارٹیسپیشن ہے ایس سی او میں بھی، یہ بھی اسی کانٹیکسٹ میں ہے۔ اور آج جو ہم یہ کانفرنس کرانے جا رہے ہیں، اس کانفرنس سے بھی دنیا کو یہی میسج ملتا ہے کہ پاکستان از کمیٹڈ ٹو ملٹی لیٹرلزم، پاکستان از کمیٹڈ ٹو دس ریجن، اور ہم ایک بہت ہی ویلکمنگ نیشن ہے، اور ہم جو بھی ہمارے گیسٹ آتے ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں اور کھلے دل سے ویلکم کرتے ہیں، اور ہم انٹرنیشنل کانفرنسز پاکستان میں ایس سی او کا انعقاد کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ آئندہ بھی پاکستان اس طرح کی انٹرنیشنل کانفرنسز کرے گا۔ آپ جانتے ہیں ایس سی او کی ہیڈز آف اسٹیٹ کی جو سربراہی کی جو چیئر ہے وہ پاکستان کے پاس آنے والی ہے 2 سال میں، تو یہ ایک پریلیوڈ ہے آگے جو امپورٹنٹ کانفرنسز آنی ہیں جو پاکستان نے ہوسٹ کرنی ہے۔ آخری سوال ہے، انڈرسٹینڈ یو ہیو اے بزی اسکیڈول، ویری کوئکلی، اگلے جو ایس سی او کا اسکیڈول ہے، ہاؤ ول اٹ ورک آؤٹ؟ کیا ہوگا 15 تاریخ کو، کیا ہوگا 16 تاریخ کو، اگر آپ اس کو بریفلی سم اپ کرنا چاہیں؟ 15 تاریخ کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ڈیلیگیشنز ارائیو کریں گی، موسٹ آف دیم چینی تو بالکل، چائنیز پریمیئر تو پہلے پہنچ گئے بیکاز ان کا بائی لیٹرل وزٹ بھی تھا۔ موسٹ ڈیلیگیشنز آر ایکسپیکٹڈ آن دا 15th، اور شام میں ایک عشائیہ دیا جائے گا پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے، اور پھر 16 کو مین کانفرنس ہوگی جس میں تمام ممالک اپنی اسٹیٹمنٹس کریں گے، کچھ معاہدوں پر سگنیچرز کیے جائیں گے، اور ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ان دی اینڈ، ایک ڈکلریشن باہر آئے گی۔ تو دیز آر دا مین ایلیمنٹس آف دا پروگرام۔ تھینک یو سو مچ ٹائم، میم آپ نے وقت نکالا اور کیپٹل ٹی کو بہت بہت شکریہ۔